کشمیر میں ایک بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبندی، ایک تو روس میں ہے نا جن سے سلسلہ منسوب ہے، قافلہ سالار نقشبند سید الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار تو روس میں بخارے میں ہے۔ ایک بزرگ نقشبندی سلسلے کے یہاں کشمیر میں بھی ہیں، سری نگر میں، ان کا نام بھی بہاؤالدین، لیکن وہ بہاؤالدین نقشبندی ہیں۔ ان کے مزار کے قریب ان 22 مؤذنوں کی قبریں بنائی گئی ہیں۔ سری نگر میں 14 جون 1931 خانقاہ معلیٰ میں آزادی کے لیے ایک جلسہ ہوا، جس میں کشمیر کے بڑے بڑے جو آزادی کے رہنما تھے، دینی مذہبی رہنما، وہ شامل ہوئے، انہوں نے تقریریں کی۔ ایک نوجوان تھا جو غیر ریاستی تھا، یعنی کشمیری نہیں تھا، پٹھان قوم سے تعلق رکھتا تھا، عبدالقدیر اس کا نام تھا۔ اس نے بھی اس جلسے میں تقریر کی، اور اس نے آزادی کے حوالے سے ڈوگرا راج کے خلاف ایسی تقریر کی کہ جس میں بہت زیادہ جوشیلا پن تھا، والہانہ انداز تھا، اور اس تقریر سے عوام میں ایسے جذبات بھڑک اٹھے کہ ہم ہر قیمت پہ آزادی لے کے رہیں گے۔ 10 دن بعد 24 جون 1931 کو عبدالقدیر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چند دن اسے جیل میں رکھا گیا، اور 13 جولائی 1931 عدالت میں اس کی حاضری تھی اور کیس کی سماعت تھی۔ باہر مختلف افواہیں پھیل گئی تھیں، بعض نے کہا کہ عبدالقدیر خان کو انہوں نے جیل میں مار دیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا ہے، بعض نے کہا نہیں وہ زندہ ہے، اسے لا رہے ہیں عدالت میں۔ تو ان افواہوں کی وجہ سے ویسے بھی اس نوجوان کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو گئی تھی، تو جس دن عدالت میں اس کی پیشی تھی، تاریخ تھی، عدالت کے باہر ہزاروں مسلمان جمع ہو گئے اس نوجوان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ باہر جمع ہو گئے۔ بعض نے کہا 10,000 سے زیادہ افراد تھے، بعض نے کہا 15,000 سے زیادہ افراد عدالت کے باہر جمع ہو گئے۔ اس دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو باہر جو لوگ آئے ہوئے تھے اس جوان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، یا اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کہ اسے سزائے موت نہ دی جائے، کیونکہ اس پر غداری کا کیس چلایا گیا تھا کہ یہ ریاست کا غدار ہے، اور جس پر غداری کا کیس ہو اسے بالعموم سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کے لیے تھوڑی سزا نہیں ہوتی، سخت سزا ہوتی۔ تو یہ جو 10-12 یا 15,000 مسلمان باہر جمع ہوئے تھے، یہ جمع ہوئے اپنی آواز سنانے کے لیے اور اس نوجوان کے حق میں، اور آزادی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسلمانوں نے کہا چلو باہر سڑک پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، صفیں بن گئیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اذان کہنے کے لیے، ابھی اس نے پہلا کلمہ ہی کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پولیس کا فائر آیا، اس مؤذن کو لگا، وہ زمین پہ گر گیا، شہید ہو گیا۔ اذان وہیں رہ گئی، لیکن مسلمان بھاگے نہیں۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، جہاں سے پہلے نے اذان چھوڑی تھی اس نے وہاں سے شروع کر لی، اسے بھی آ کے فائر لگا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا، جہاں دوسرے نے اذان چھوڑی تھی وہاں سے تیسرے نے شروع کر لی۔ اس طرح 22 مؤذن شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اذان مکمل کر دی، انہوں نے اذان کو نامکمل نہیں چھوڑا۔ کس قدر والہانہ عشق تھا انہیں شعار اسلام سے، ان کے دل میں کیا بات تھی کہ انہوں نے فائر کھولا ہے جب ہم نے اذان شروع کی، اب اگر ہم نے اذان مکمل نہ کی تو
تو یہ ہندو کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو اذان نہیں دینے دی، یہ موت سے ڈر گئے، اذان چھوڑ دی۔ 22 جوان اس موقع پہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اذان مکمل کی ہے۔ پہلا جب شہید ہوا تو اس کے بعد جو دوسرے کھڑے ہو رہے تھے انہیں تو پتا تھا نا اب جو اذان کہے گا اس کو فائر لگے گا، پر ان کی جرت کو سلام، جنہیں موت سامنے نظر آ رہی تھی لیکن انہوں نے اذان کو مکمل کیا ہے۔ انہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر میں اذان کے لیے کھڑا ہوا تو فائر آ کے میری چھاتی پہ لگے گا، لیکن انہوں نے موت کی پرواہ نہیں کی، اذان کو مکمل کیا۔ ہماری تاریخ میں یہ ایک واقعہ 13 جولائی 1931 کو ایسا پیش آیا جس میں 1 اذان اور 22 شہید۔ اس کے بعد ان شہیدوں کو حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے قریب قبرستان میں دفنایا گیا۔ ہر سال دنیا بھر میں ان مؤذنوں کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے افراد بھی، ہم سب بھی ان مؤذنوں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔